مولا علیہ السلام مدد کرے. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج علی. الحمد لله العظيم لا يبلغ منه القاعدون ولا يحصي نعمه العالم ولا يؤدي الحق والمجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي البرشي الاحترام السيد البرية السراج المزيد القابض الدهري صاحب المقام السكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على بشمار بشمار. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وأكبر الحق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج علی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، ہم ضرور ان کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. راستہ صرف دکھاتے پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ جی. سو بولنا کیونکہ سبیل قرآن میں جو معصومین نے فرمایا ہے السبیل اسم علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج علی محمد. سید ہاشم بہرانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام بھی اس نے یہی لکھا ہے 1000 سے زیادہ اسماء لکھے ہیں، نام لکھے ہیں مولا علیہ السلام کی. 1000 سے زیادہ جو قرآن میں ہے. مولا علیہ السلام کے جو نام قرآن میں ہیں 1000 سے زیادہ وہ آیات سے پیش کی. تو اس میں یہ ہے السبیل اسم امیر المومنین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج علی. فرمایا کہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں ہم ان کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں، منزل تک پہنچاتے ہیں. اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے. بے شک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیک لوگ کوشش کریں اس تک پہنچنے کی، اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کی، اور وسیلہ بھی انہوں نے تلاش کیا ہوا ہے. تو اللہ کیسے نہ ہدایت کرے؟ اس لیے ہم دعا بھی یہی مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. ہم صراط مستقیم پر ہیں. وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں راستہ دکھا نہیں، ثابت قدم رکھ. اللہم صلی علی محمد وآل
وجل فرج علی اللہم صلی علی محمد وجل فرج اللہ اکبر یا رسول اللہ یا تو عبد الملک بن مروان دیکھیں بظاہر جو بادشاہ بن گئے قبضہ کر لیا اور بادشاہ بن گئے تو عبد الملک بن مروان کا دور ہے اور یہ طواف کرنے گیا آج کے لیے طواف کر رہا ہے اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرج علی یہ طواف کرنے گیا سون کا بدا بسم تو اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرج علی محمد پھر بھی صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل عبد فرج الملک بن مروان طواف کر رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو میری طرف توجہ نہیں کرتا یہ ہستیاں تو اللہ سے لو لگائے ہوتی ہیں کسی کی کیا ضرورت ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد علی محمد وجل فرج طواف کر رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو میری طرف توجہ نہیں کر رہا تو طواف جب اس نے مکمل کیا تو پھر اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے یہ توجہ کوئی کیوں نہیں کر رہا میری طرف تو آخر مولا امام جعفر اپنی اللہم صلی علی محمد وجل فرج علی محمد اور آگے کہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ چکا تھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماشاءاللہ علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب گویا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پوتا ہے بلا کے کہتا ہے اے علی ابن الحسین کیا میں نے تیرا باپ مارا تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا میں ایک دوری یہ لڑکی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا آواز ہی نہیں آتی مولا نے فرمایا کہ اس نے یزید نے میرے باپ کی دنیا تباہ کی اور میرے باپ نے اس کا دین تباہ کر دیا اگر تو بھی یہی چاہتا ہے تو پورا کر لے اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں چاہتا تو عبد الملک نے کہا کہ پھر میرے پاس آپ آیا کریں تاکہ میں آپ کو دنیا عطا کروں پیسے دوں رقم دوں خزانہ دوں مولا نے فرمایا اچھا تو مجھے یہ کہتا ہے میں تجھے خزانہ دوں میں رقم دوں تیرے پاس ہوں مجھے کیا ضرورت ہے تیری مولا نے وہیں اپنی ردا بچھائی چادر بچھائی وہیں بیٹھ کے یہ دعا بھی ہمارے لیے مانگتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ورنہ ان کو دعا کی کیا ضرورت تھی
معجزہ دکھا رہے تھے تو دعا کی کیا ضرورت تھی، مگر ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، مانگ کے کچھ دیا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگی اور فرمایا کہ اللہ کہ جو تیری دوستوں کی تیری نظر میں قدر و قیمت ہے اس کو مشاہدہ کرا، اس کو دکھا جو تیرے دوستوں کی قدر ہے تیرے ہاں. بس دیر نہیں گزری کہ وہ ساری چادر موتیوں سے بھر گئی. سبحان اللہ. وہ بہت قیمتی ہیرے جواہرات بہت قیمتی موتی تھے اور اس سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی. اتنا کچھ مولا فرمایا یہ دیکھ تو مجھے کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں اور تو مجھے دے گا خزانے اور رقم دے گا، مجھے اللہ عطا کرتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تیرے پاس آنے کی. اور پھر اس وقت فرمایا کہ پروردگار مجھے یہ نہیں چاہیے، اٹھا لے ان کو، اور اسی وقت پھر وہ غائب ہو گئے. تو ایک بلخی مومن آتا تھا مولا کے پاس، یہی اسی کے ساتھ کی بات ہے، ہر سال آتا حج کر کے اور پھر بعد میں مولا کے پاس آتا، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے زیارتنا تمام الحج، حج وہی ہے جو ہماری زیارت کر کے کیا جائے، اگر ہماری زیارت نہ کی جائے تو حج ہی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں حج وہی مکمل ہے، اگر معصوم کی زیارت کی جائے تب حج مکمل ہے ورنہ حج نہیں ہے. یہ حدیث پاک ہے معصوم کی، زیارتنا تمام الحج. اس نیت سے وہ ہر سال آتا تھا اور اپنے ملک سے بلخ سے جتنے تحفے تحائف ہو سکتا تھا وہ لے آتا، ہر سال لے آتا. تو ایک سال بیوی نے کہا ہر سال تو جاتا ہے اپنے مولا کے پاس تحفے تحائف لے جاتا ہے، کبھی اس نے بھی کچھ دیا ہے بلندتر صلوات محمد آل محمد وجل فرج علی. اس نے کہا کہ کبھی تجھے تیرا امام بھی تحفے تحائف دیتا ہے، انعام دیتا ہے، تو ہر سال لے جاتا ہے جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے. اب وہ بات کر رہی ہے اپنے شہر میں اور اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے بلخ میں. معصوم تو ہوتا ہی وہی ہے جس کے سامنے کوئی پردے نہیں ہوتے اور پوری کائنات اس کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہوتی ہے. کیونکہ مولا علیہ السلام سے یا کسی معصوم سے کوئی سوال کوئی پوچھتا تھا تو مولا فوراً بتاتے تھے، اور معصوم سے جب پوچھا کہ مولا آپ دیر نہیں لگاتے، فرمایا بندہ خدا یہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. تو میں تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے سوچا ہی نہیں، اتنی جلدی جواب دے دیا. تو وہ کہتے ہیں مولا میرے سامنے ہے، میرا ہاتھ ہے، میری انگلیاں ہیں. فرمایا کائنات بھی ہمارے سامنے ہے ہر وقت. نعرہ حیدری. تو وہ بلکہ مومن کی بیوی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بات کر رہی ہے اپنے شوہر سے. اچھا شوہر آیا، اس کا شوہر وہ بلکہ مومن، حج کی اس نے، حج کے بعد آیا مدینہ جو رسول پر حاضری دی سرکار کے مزار اطہر پر، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل اور فرج علی. اتفاق سے کھانے کا ٹائم تھا، فوراً فرمایا کھانا کھا لیا اس نے. اور مولا نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے ہاتھ دھلاؤں، میں چاہتا ہوں تیرے ہاتھ دھلاؤں. آفتابہ منگوایا اور تشت منگوایا، رکھ دیا. وہ کہتے مولا نہیں، آپ معصوم ہیں، امام ہیں، یہ شرف مجھے دینا، آپ میرے کیوں ہاتھ دھلاتے ہیں؟ مولا فرمایا آپ مہمان ہو بھائی، تم میرے مہمان ہو تو میں اس لیے تیری عزت اور قدر کر رہا ہوں. اس نے کہا مولا نہیں، میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں.
مولا نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر میں بھی کچھ تجھے دکھلانا چاہتا ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی کچھ تجھے دکھلانا چاہتا ہوں جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو مولا نے فرمایا اچھا یہی بات ہے تو پھر ڈال پانی۔ اس نے پانی ڈالا، تھال نیچے پڑا ہوا ہے، پانی کے قطرے نیچے جا رہے ہیں، 1/3 پر ہوا۔ مولا نے فرمایا کیا ہے؟ ماذا، کیا ہے؟ اس نے کہا حاضر ماں۔ مولا یہ پانی ہے، پانی۔ فرمایا کہ اب دیکھ، کہا پانی ہے۔ مولا نے فرمایا نہیں، بل ہوا یاقوت احمر، بل ہوا یاقوت احمر، یہ یاقوت احمر ہے، سرخ یاقوت ہے۔ اس کے بعد دوبارہ مولا نے فرمایا پانی ڈال، پھر اس نے پانی ڈالا ہاتھوں پر مولا کے، پھر 2/3 پھر وہ تھال بھر گیا، اور یہ مولا کے ہاتھوں کا دھون تھا۔ فرمایا کیا ہے؟ کہا پانی ہے۔ مولا پانی ہے۔ فرمایا پھر دیکھ، کہا پانی ہے۔ مولا نے فرمایا پھر دیکھ۔ اس نے دیکھا تو کیا ہے؟ وہ تو پانی سمجھ رہا تھا نا، وہ پانی کہہ رہا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ زمرد اخضر ہے، سبز زمرد ہے، سبز زمرد ہے۔ پھر اس نے مولا نے فرمایا پھر پانی ڈال، پھر اس نے پانی ڈالا اور وہ تھال بھر گیا اور پانی کا دھون جا رہا ہے نیچے۔ مولا نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا پانی ہے۔ فرمایا پھر دیکھ۔ جب اس نے دیکھا تو مولا نے فرمایا کہ بال ہوا درٌ ابیض، بلکہ یہ سفید موتی ہے۔ تو دیکھتے ہی پورا تھال موتی، یاقوت اور سب زمرد سے بھر گیا، بہت قیمتی۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو مولا کے ہاتھوں کے بوسے لینے لگ گیا، بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ لے جا گھر، یہ گھر لے جا۔ یاد ہے تیری بیوی نے کہا تھا، تیری بیوی نے کہا تھا، مولا آپ جانتے ہیں، دیکھو نا معصوم کی کچہری میں آتا ہے اور معرفت اتنی بھی نہیں۔ مولا آپ بھی جانتے تھے؟ میں ہاں، میں امام ہوں، میں امام ہوں۔ تیری بیوی نے جو کہا میں نے اسی وقت سنا اور دیکھا، تو یہ اپنی بیوی کو جا کے میری طرف سے تحفہ دینا، اور یہ نہ ختم ہونے والا تحفہ ہے۔ تو وہ بیچاری شرمندہ ہوئی، مولا نے اتنا عطا کیا، یہ تو ہماری نسلوں کو بھی نہیں ختم ہوتا۔ کہا میں بھی جاؤں۔ اس نے کہا میں بھی جاؤں گی، مولا کی زیارت کروں گی، اب تو میں ضرور جاؤں گی۔ تیاری کر لی، شوہر کے ساتھ چلی، ابھی تھوڑا دور ہی تھی، بس ٹائم آ گیا اس کا۔ ادھر وہ بیٹھا ہے، تو کیا ہوا؟ کہا مولا وہ آ رہی تھی بیچاری میری بیوی، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ تو مولا نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھی، دعا مانگی، یہ بھی ہمارے دکھانے ہم پہنچا ہے نسلوں کا، ورنہ لوگ پتہ کیا سے کیا سمجھتے کہ یہ مردے زندہ کر رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا جا، تیری بیوی زندہ ہے، جا لے آ، جا لے آ۔ وہ گیا اور جا کے دیکھتا ہے بالکل ٹھیک، حالانکہ وہ تو مر گئی تھی، اس کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ کہتی ہے کہ مجھے زندہ کر دیا۔ کہا کس نے؟ کہا ایک ہستی تھی، ایک بندہ پہلے آیا، میرا اس نے روح قبض کر لیا، پھر ایک ہستی آئی تو اس کو دیکھا اور اس نے سلام کیا اور فرزند رسول کہا، علی ابن الحسین کہا، بار بار سلام کر رہا تھا۔ تو اس ہستی نے کہا کہ یہ میری زائرہ ہے، اس کی روح واپس کر، اس کی زندگی میں نے اللہ سے مانگی ہے 30 سال،
اس کی زندگی 30 سال بڑھ گئی ہے، اس کی روح واپس کر۔ وہ بڑی خوش ہوئی اور پھر مولا کے پاس اس کا شوہر بلکہ مومن لے کے آیا۔ آپ کے مولا کے قدم چومتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، فرمایا ہاں یہی تو ہے، یہی ہے وہ ہستی، یہی ہستی ہے جس نے اس کو کہا تھا ملک الموت کو اس کی روح واپس کر۔ صلوات برآ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل